نہیں سکتا کہ تم بغیر روزے کے زندگی گزارو. یہ میں نے ان کے نفلی روزے کی یعنی منت کے روزے کی بات کی ہے. جب آدمی منت کا روزہ یا نفلی روزہ رکھتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ فرضی روزہ کھاتا ہوگا یا رکھتا ہوگا؟ بولو بھائی. نفلی روزہ رکھتا ہوگا؟ سارے چپ ہیں، رکھتے ہوں گے نا. لازمی بات ہے. جو ایسی عبادت کریں مثالی عبادت تو فرض تو ان کے ہاں لازم اور بالکل ضروری ہوتے تھے، اور آج بھی فرض کا وہی معنی ہے جو صحابہ کے زمانے میں فرض کا معنی تھا کہ کسی صورت میں ساقط نہیں. تو اللہ کے نبی کا خاندان ایسا تھا کہ بھوک پیاس برداشت کر کے تب بھی روزے رکھے. اپنی بھوک کو دبا کر صبر کرتے ہوئے تب بھی فقیروں کا خیال رکھا، یتیموں کا خیال رکھا، قیدیوں کا خیال رکھا. اسے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف نام لینا کافی نہیں ہے. ہم نام تو حضرت فاطمہ الزہرا کا لے لیتے ہیں، اہل بیت کا نام لے لیتے ہیں، روزہ ایک نہیں رکھتے، نماز ایک نہیں پڑھتے، فقیروں کا کک خیال نہیں، بالکل خیال نہیں، یتیموں کا بالکل خیال نہیں. یاد رکھنا یہ جھوٹے دعوے یہاں ختم. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت دیکھیں. سردیوں کا موسم ہے، راتیں بہت لمبی ہیں. رات کو چکی کے ذریعے آٹا پیسنے کے بعد آپ مسلح پہ کھڑی ہو جاتی ہیں. نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں. نفلی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت میں وہ کھڑی ہو جاتی ہیں. اب قرآن تلاوت کر رہی ہیں. کون؟ خاتون ہیں. قرآن کی تلاوت شروع. سورہ بقرہ بہت لمبی سورت ہے، پہلی رکعت جا رہی ہے. سورہ آل عمران کافی لمبی سورت ہے. سورہ نساء کافی لمبی سورت ہے. سورہ مائدہ، سورہ انعام پڑھتی جا رہی ہیں کہ یہاں تک کہ ابھی پہلی رکعت جاری تھی کہ مسجد نبوی میں حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. پہلی رکعت جاری ہے جناب، پہلی رکعت، اور فوراً دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد دعا میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا اللہ تیری رات اتنی لمبی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو رہی. محبت اللہ سے عشق اہل بیت کا ایسا تھا، اللہ سے پیار ایسا تھا، عبادت ایسی تھی. تو مجھے یہ بتائیے کہ آج جو اہل بیت کا نام لینے والے ہیں، نماز کبھی پڑھتے ہوئے دیکھیں؟ میں تنقید نہیں کر رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. تنقید تو وہ ہوتی ہے کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہا جائے. آج نام تو لیا جا رہا ہے، میں اور آپ بھی لیتے ہیں، ہماری عبادت اس لیول کی ہے، کم از کم 10% تو ہوتی، کم از کم 100% نہیں 10% ہونی چاہیے. نفلی عبادت نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں، نام استعمال ہو رہا ہے اہل بیت کا. نام استعمال کر رہے ہیں صرف دنیا کمانے کی خاطر، دنیا میں اپنی پارٹی کو الگ بنانے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا 3 رمضان کو حضرت فاطمہ کا وصال ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی زندگی کا اچھا ایک دفعہ گھر کے اندر فاقہ ہے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. جب پتہ چلا اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاطمہ میری لاڈلی بیٹی ہے اور گھر کے اندر فاقہ ہے، تشریف لائے. فرمایا فاطمہ بتاؤ، گھر میں میرے پاس بکریاں کھڑی ہیں، تمہیں بکریاں دوں یا کوئی دعا سکھلا دوں؟ تمہیں بکریاں دوں یا کوئی دعا سکھا دوں؟ اب یہاں حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم مجھے آزما رہے ہیں، میرا امتحان لیا جا رہا ہے. اتنی 3-4 دن سے فاقہ ہے تو فوراً برملا کہہ دیتی کہ مجھے بکری چاہیے، ابھی مجھے کوئی وظائف کی ضرورت نعوذ باللہ. فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھے دعائیں سکھلا دے، مجھے دعائیں سکھلا دے. یہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ ہیں ویسے جنتی عورتوں کی سردار. میں نے شروع میں کہا ویسے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی کہ اندر اللہ نے وہ خاصیت رکھی تھی. اور ایک اور بات،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، جا کے آگے جا کر بیٹھتے، ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد ہماری عزت کرے تو ان کو بھی عزت دو، عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ ہم ان کی بےزتی کریں اور امید رکھیں گے ہماری عزت کریں گے، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اور الحمدللہ میں اپنے شاگردوں کو عزت دیتا ہوں، وہ مجھے دیتے ہیں عزت، ڈرتے بھی ہیں۔ ہر وقت مارنا تو نہیں ہوتا نا۔ اب جو والدین سمجھتے ہیں کہ پٹائی کریں گے، ہم ماریں گے اولاد کو، ڈرائیں گے، سمجھ لو بس اپنی عزت تم نہیں کروا سکتے کبھی بھی۔ یہ تربیت میں اللہ کے نبی سے بڑا کوئی معلم ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی مبلغ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑا کوئی تربیت کرنے والا اولاد کو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بولو، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ اور پھر عزت دے کے دکھائی کیا؟ حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ سے کھڑے ہوتے اور آگے چل کر استقبال کرتے اور ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ بتا دیا، اگر تم اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو پیغمبر سے سیکھ لو، محبت کرو اولاد سے۔ اب یہاں کچھ لوگ بیچارے اتنے سادہ ہیں کہ وہ محبت میں اولاد کو خراب یوں کر دیتے ہیں کہ اولاد نے کہا مجھے موبائل چاہیے، اس نے کہا چلیں اب محبت۔ یہ محبت نہیں ہے۔ جہاں پتہ ہو کہ یہاں سے گناہ پھیلے گا وہ ڈیمانڈ پوری نہ کرے، جہاں پر اولاد کے خراب ہونے کا خدشہ ہے وہ بات ان کی نہ مانیں، بلکہ اس کے انداز میں ان کو یوں سمجھائیں کہ نیکی کا یہ فائدہ ہے، مثلا نیکی کا فائدہ آپ بتائیں، گناہ کا نقصان بتائیں، کہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ گناہ ہے اور گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ابھی وہ بچہ سوچ رہا ہے کہ یقیناً یہ گناہ ہے، میری امی اور ابو کہہ رہے ہیں، اور اگر یوں کیا کہ امی نے ابو کی مخالفت کی اور بیٹا یا بیٹی دیکھ رہے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ نقصان ہے۔ اس لیے مردوں سے اور خواتین سے کہتا ہوں، تربیت میں یہ بات شامل کرو کہ گھر میں ایک مربی ہو، ایک تربیت کرنے والا ہو، جو وہ ڈانٹے، آگے گھر کے افراد کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بولے، کیونکہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے ساتھ محبت ایسی کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی استقبال کرتے۔ اب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دفعہ گھر میں فاقے کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، تو کہا حضرت علی سے لڑتی نہیں تھی، ہاں تو گھماتا نہیں ہے جی۔ یہاں پر تو دیکھا جاتا ہے نا کہ جس کی سرکاری نوکری ہو سب کچھ، پھر سوچیں گے، یہ نہیں دیکھتے قرآن آتا ہے، حدیث، فقہ، مسائل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکوے ہر وقت نہیں کرتی تھی، ہر وقت گلے شکوے، تو کماتا نہیں ہے، یہ ہے وہ نہیں۔ اب فاقہ ہے، سمجھ گئی کہ خامن کی کوئی نوکری اور مزدوری نہیں ہے، اپنا دوپٹہ دیا کہ جاؤ بازار کے اندر فروخت کرو اور جو اس کی قیمت ہو تو بچوں کے لیے کوئی چیز لے آئے۔ حضرت علی رو رہے ہیں کہ اب میں کس طرح لے کر جاؤں؟ چلے گئے، جا کر اعلان کیا کہ کوئی ہے اس کو خریدنے والا، تو ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا کہ چلو میں لے لیتا ہوں، 6 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم لیے کہ اب آ کر گھر والوں کا فاقہ وہ ختم کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ تو رستے میں ایک فقیر مل گیا، اس نے کہا کہ یہ 6 درہم مجھے کھانے کے لیے دے دو، کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس، اگر یہ آپ دے دیں تو میں اپنی بھوک کو، پیاس کو مٹا سکوں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ ان کو دے دیے. سخی کیسے تھے؟ سخی کیسے تھے؟ اور اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. صحابہ کرام دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ اپنی حالت کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو. اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو ترجیح، مانگنے والوں کو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سائل کو ڈانٹو نہیں. اگر دیکھ رہے ہو کہ یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو یہ نہ کہو کہ تم گماتا نہیں ہے، نہیں، دے دو. یہ اہل بیت کی سنت ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھڑے ہیں، کیسے جائیں گھر میں؟ تو ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک عمدہ اونٹ تھا، اور جو اس کی شکل تھی اس انسان کی وہ بڑی نورانی شکل والا تھا. کہا کہ یہ اونٹ میرے اوپر فروخت کر دو، میں اس کو جو ہے آگے اس پر کمائی کر کر پھر تجھے پیسے واپس کر دوں گا. لے لیا اونٹ، 100 درہم میں لے لیا، یعنی آپ 100 روپے کہہ لیں، 100 درہم میں اونٹ لے لیا. آگے جا کر اس اونٹ کو فروخت کرتے ہیں اور یہ کاروبار جائز اور سنت ہے. وہ اونٹ کسی صحابی نے 160 کے لیا، 100 روپے آپ کو واپس دیا، پیچھے کتنے بچے؟ 60. اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم لے کر آئے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا ہے اللہ نے مجھے خبردار کر دیا کہ وہ جو شخص پہلا آیا تھا، اونٹ لے کر آیا تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے جو تم نے 6 درہم صدقہ کر دیے تھے. اللہ کو تمہارا انداز اتنا پسند آیا کہ جبریل کو اونٹ دے کر بھیجا. اور جو دوسرا شخص خریدنے والا تھا وہ انسان بظاہر تھا، وہ میکائیل تھے، اور انہوں نے 160 میں لے لیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں بالکل سچ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تم نے 6 درہم دیے تھے نا، تو اللہ نے 60 دے دیے. تم نے کتنے دیے تھے اللہ کے راستے میں؟ 6، اور اللہ نے کتنے دے دیے؟ 60. ایک کے بدلے میں کتنے؟ 10. یہ ان لوگوں کے عقائد تھے، یہ ان لوگوں کے نظریات تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم بلکہ بڑھتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال پورا سال بڑھے تو پھر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو.